السلام علیکم یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار بے صبری سے کر رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اور اپنے کامنٹس کر کے بتائیے گا کہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے، یا پریڈکشن بھی کر سکتے ہیں کہ آگے کہانی میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ افتخار وہاں سے نکالے جانے پر سیدھے طابر صاحب کے پاس گیا اور انہیں ساری رودات سنائی۔ وہ ایسا نہیں کر سکتی، میں وہ کمپنی چیریٹی کے ہاتھوں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ طابر صاحب نے غصے سے چیئر کو دھکیلا اور دیوار پر دے مارا۔ افتخار نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس وقت کسی کے سننے والے نہیں تھے۔ لمبے ڈگ بھرتے آفس سے باہر گئے اور عریشہ کے آفس کا رخ کیا۔ ان کے غضب سے گھبرا کر افتخار نے سیرت بیگم کو کال ملائی اور فوراً سے بیشتر عریشہ کے آفس پہنچنے کی درخواست کی۔ کچھ دیر بعد طابر صاحب دورانی ہارڈ ووڈ کمپنی کے اس کیبن میں آتے نظر آئے۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے عریشہ؟ ایسے کیسے تم بابا کی ول چینج کر سکتی ہو؟ وہ اس قدر تند و تیز آواز میں چلاتے کیبن کے اندر داخل ہوئے کہ ایک پل کے لیے واقعی عریشہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے ول چینج نہیں کی ڈیڈ، میں نے صرف اپنے دفاع کے لیے دوسری ول بنوائی ہے، عریشہ بمشکل بول سکی تھی۔ کاظم کو تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، پر سب سے پہلے تم میری بات کان کھول کر سن لو۔ تمہاری شادی اسی سے ہوگی جس سے میں کہوں گا، ڈیڈ نے انگلی دکھاتے ہوئے دھمکایا۔ اسی لیے آپ نے اسے مجھ سے دوستی بڑھانے کی تجویز دی تھی نا؟ اس نے ڈیڈ کے پیچھے کھڑے افتخار کی جانب اشارہ کیا۔ ڈیڈ نے مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ سوری ڈیڈ، میری دفاعی ول کو کورٹ نے منظور کر لیا ہے، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ عریشہ نے شانے اچکاتے ہوئے انہیں مزید تیش دلایا۔ میں تمہیں، طابر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر عریشہ کے بال دبوچ لیے۔ وہ خود کو آزاد کرانے کے لیے جتن کرنے لگی کہ اسی اثنا میں سیرت بیگم اندر داخل ہوئیں۔ تابش کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ موم نے ڈیڈ کا بازو پکڑ لیا اور انہیں دور کرنے لگی۔ سر، ول میں لکھا ہے جانی یا مانی نقصان پہنچا تو بھی کمپنی چیریٹی میں چلی جائے گی، چھوڑ دیں عریشہ کو۔ افتخار نے ایک ہی سانس میں ول یاد کرائی۔ طابر صاحب نے بے بسی سے اسے پرے دھکیل دیا۔ عریشہ کراہتے ہوئے ٹیبل پر جا گری۔ اس کی آنکھیں آنسو ضبط کرتے سرخ ہو گئی تھیں، تو چہرہ غم و ملال سے زرد ہونے لگا۔ کیا اس کے ماں باپ کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی شفقت نہیں؟ اس نے افسردگی سے سوچا۔ سیرت اسے سمجھا دو، اپنی اوقات سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ وہ مخاطب سیرت بیگم سے تھے، مگر ان کی نظریں ٹیبل پر گری عریشہ پر تھیں۔ آخری مرتبہ اسے گور کر دروازے کے پار نکل گئے۔ سیرت بیگم ہمدردی سے اس کے سرہانے بیٹھی اور اسے سیدھا کرتے خود سے گلے لگایا۔ عریشہ کی قسمت میں محبت اور اپنائیت تھی یا نہیں، یہ اسے معلوم نہ تھا۔ شب پیغام کے شو میں جب پیغام نے ای میلز کھولے تو اسے عریشہ دورانی کے نام سے بھیجے گئے ای میلز کی بھرمار ملی۔ پیغام کو ایک جھٹکے سے اس رات کا واقعہ یاد آیا۔ نشے سے بے حال عریشہ کا چہرہ اس کے ذہن کے پردے پر گردش کرنے لگا۔ ایک انجان سی کیفیت تھی جس سے وہ دو چار تھا۔ اس کے دورانی ہارڈ ووڈ کمپنی کی مالکن بننے کی خبر اب کسی سے چھپی نہیں تھی، مگر پیغام کو اس کے رتبے سے زیادہ اس کے غلط افعال نے بے دل کر دیا تھا۔ اس لیے وہ ہر مرتبہ عریشہ دورانی کے نام سے آئی ای میلز کھولے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیتا۔ اس رات بھی وہ بغور پورا شو سنتی رہی، مگر اس کے توقعات کی برعکس پیغام نے ای میل نہیں پڑھی۔ بس بہت ہوا، اب میں برداشت نہیں کر سکتی، اس نے بے چینی سے تکیا اچھال کر دور پھینکا۔ ہر مرتبہ ہی اس کا دل بے دردی سے ٹوٹ جایا کرتا تھا، مگر اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ کیوں پورے 1 سال بعد ایک رات شب پیغام شو میں نئے آئی ڈی سے بنا نام کے ای میل موصول ہوا۔ ہائے آرجے پیغام، آج مجھے آپ کی فین بنے 1 سال ہو گیا ہے۔ پیغام دلچسپی سے ای میل پڑھنے لگا۔ ہینڈز فری کانوں میں لگائے عریشہ کی دھڑکن بڑھنے لگی تھی۔ یہ تو میرا ای میل ہے، فائنلی! اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اس کا دل برق رفتاری سے دھڑک رہا تھا۔ پیغام معمول کی طرح غیر اخلاقی الفاظ سے بچتے احتیاط کے ساتھ آگے کی لائنز پڑھتا گیا۔ اس 1 سال میں نہ جانے کتنے ان گنت ای میلز بھیجے ہوں گے، پتہ نہیں آپ یہ بھی پڑھیں گے یا نہیں۔ پیغام میں صرف فین ہی نہیں بلکہ آپ کی… اس کے آگے پیغام کی آواز رک گئی۔ عریشہ کے ابرو پھیل گئے، سانس تیز ہونے لگی، بے قراری بڑھی تو ریڈیو کی آواز فل کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ آگے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس نے بے چینی سے سوچا تھا۔ پیغام نے بیک گراؤنڈ میں میوزک تک نہ چلائی۔ اسٹوڈیوز میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، حتیٰ کہ ٹیکنیکل سٹاف بھی اس کے اس برتاؤ پر حیران ہونے لگا۔ ایک سٹاف ممبر نے شیشے پر دستک دے کر اسے متوجہ کروایا۔ چلتے ہیں ایک کمرشل بریک کی جانب۔ میں ہوں آرجے پیغام، سنتے رہیے شب پیغام۔
اس نے مائک پر کمرشل کا اعلان کر کے سٹاف ممبر کو 5 منٹ کا اشارہ کیا۔ ابھی بریک کا ٹائم نہیں ہوا تھا اور پیغام کے یوں اچانک کمرشل لگانے پر سٹاف ممبرز کے مابین حیران کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ دوسری طرف عریشہ کا پارا چڑھنے لگا۔ واٹ؟ کمرشل کیوں؟ میرا ای میل بیچ میں چھوڑ کر کمرشل؟ کیا مصیبت ہے! وہ طیش میں آنے لگی۔ اس نے زور سے میٹرس پر مکہ مار دیا۔ اس کا بس نہیں چلا کہ وہ ریڈیو ہی توڑتے۔ اسے پیغام پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہیں پیغام خاموشی سے دل ہی دل میں اگلے جملے کو پڑھنے لگا۔ آپ کی دیوانی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، کئی دفعہ ملنے کی کوشش کی، ایکسپو سینٹر کے شو میں بھی آئی تھی، پر آپ سے مل نہ سکی۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ دن رات آپ کی یادیں مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی۔ مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہے۔ پلیز پیغام، مجھ سے ملیے، بات کیجیے۔ یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ آئی لو یو، اے ڈی۔ اظہار محبت کے ساتھ ساتھ موبائل نمبر بھی درج تھا۔ پیغام نے اس 2 لفظی نام کے متعلق سوچا اور پھر ڈیلیٹ فولڈر میں جا کر عریشہ کی پچھلی ای میلز کھولیں۔ پہلے 2 ای میلز کے علاوہ باقی سب میں ایسے ہی اظہار محبت کیا گیا تھا۔ پیغام سمجھ گیا کہ بے نام ای میل بھی اسی کا ہے، اے ڈی مطلب عریشہ درانی۔ یا اللہ، یہ پاگل لڑکی تو پیچھے ہی پڑ گئی ہے۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بریک کے بعد شو واپس شروع ہوا۔ پیغام خود کو نارمل رکھتے پھر سے مائک پہ گویا ہوا۔ پیش خدمت ہے ایک مزاحیہ غزل، اس کے بعد آخری کال لیں گے اور پھر شو کو وائنڈ اپ کریں گے۔ غزل پڑھنے کے بعد وہ کال کی طرف متوجہ ہوا۔ آج قسمت عریشہ کے ساتھ تھی کہ اس کی کال مل گئی تھی۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ پیغام نے آڈیو کی آواز بڑھائی۔ پیغام، میرا ای میل آدھا پڑھ کر کیوں چھوڑ دیا؟ عریشہ کی آواز بھیگ گئی۔ پیغام کے تاثرات سخت ہونے لگے۔ چند لمحے قبل کی خوش مزاجی جو عریشہ کی ای میل کے بعد بمشکل بنا پایا تھا، پھر سے تلخی میں بدل گئی۔ جی ہمارے پاس ای میلز بہت آتے ہیں، ہر ایک کو پورا پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، کالرز کو بھی وقت دینا ہوتا ہے نا۔ پیغام جعلی مسکرایا۔ اسے جھوٹی وضاحت دینا پڑ رہی تھی۔ وہ سامعین کی دلچسپی خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، پر خود تو پڑھ لیا ہے نا۔ عریشہ نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ ہیلو، لگتا ہے کال کٹ گئی۔ پیغام نے آڈیو بٹن پورا اسکرول کر کے آواز ہی بند کر دی۔ وہ مزید عریشہ کی گفتگو سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر غصیلی نگاہ سے ٹیکنیکل ٹیم کو دیکھا اور ہاتھ کی کینچی بناتے ہوئے کال کاٹ دینے کا اشارہ کیا۔ بیک گراؤنڈ میں گانا چلا کر وہ اٹھا اور شیشے کے دروازے سے ٹیکنیکل روم میں جھانک کر سٹاف کو وارننگ دی۔ اس لڑکی کی دوبارہ کوئی بھی کال آئے تو اسٹوڈیوز میں ٹرانسفر مت کرنا، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ دروازے کا نوب مضبوطی سے تھامے اس نے تندی سے کہا۔ سٹاف ممبر نے ہڑبڑا کر اس بات میں سر ہلایا۔ وہیں عریشہ اپنے بیڈ پر موبائل پھینک کر گھرائی۔ اف، یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ پہلے میری ای میل آدھی پڑھ کر چھوڑ دی اور اب جان بوجھ کر میری کال کاٹی۔ کیوں پیغام، کیوں؟ وہ یہ سوچتے ہوئے کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس کے آنسو زاروں کے تار بہنے لگے۔ اسٹوڈیو میں پیغام کے شو میں اس کی آواز بار بار آن آف ہوتے سن کر اوہان مینیجر آفس سے نکل کر باہر آیا۔ پیغام اس وقت شو ختم کر کے جا رہا تھا۔ پیغام رکو، اوہان اس کے پیچھے لپکا۔ پیغام اس کی پکار پر رک کر پلٹا۔ کیا ہوا؟ آج شو میں بار بار وقفہ لے رہے تھے اور اب ایسے بنا بتائے جا رہے ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ اوہان اس کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر متفکر ہونے لگا۔ کچھ نہیں یار، ایک کریزی فین پیچھے پڑ گئی ہے، بار بار کالز اور ای میلز کر کے پریشان کرتی ہے، بس اس لیے موڈ آف ہو گیا ہے، اور کچھ نہیں۔ پیغام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ یار اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، ایسے فین سے تو روز سامنا ہوتا ہے۔ اوہان نے بات مذاق میں اڑاتے اس کے گرد بازو حمائل کر دیا اور ساتھ چلتے پارکنگ میں جانے لگے۔ عریشہ نے سر اٹھایا تو رو رو کر اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو گئے تھے۔ تم نہیں جانتے پیغام، تم نے کس سے ٹکرانے کی ہمت کی ہے، مجھے یوں اگنور کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گی کہ عریشہ درانی کیا چیز ہے۔ اس نے دہکتے چہرے پر سے بہتے آنسو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیے۔ کچھ دیر سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور وکیل صاحب کا بھیجا ہوا نمبر ڈائل کیا۔ وہ نمبر ایک بدمعاش قیدی کا تھا جسے وکیل صاحب نے جھوٹے گواہان کی مدد سے عمر قید کی سزا سے بچایا تھا، اور اس احسان کے بدلے وہ اکثر وکیل صاحب کے غیر قانونی معاملات میں مدد کر دیا کرتا تھا۔ عریشہ کی ضد پر انہوں نے اسے فاخر سے متعارف کروایا تھا۔ ہاں بولو، اسپیکر پر سے ڈٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ FM 88 کے مین آفس کا ایڈریس چاہیے اور 2 گنڈے بھی، عریشہ نے بے لچک لہجے میں بولا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیوار پر ٹکی رہیں۔ ہو جائے گا کام، فاخر نے 2 لفظی جواب دے کر کال کاٹ دی۔ اس کی محبت اب ضد میں بدل گئی تھی کہ سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ اس نے پیغام تک پہنچنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ راستہ اسے کہاں لے کر جائے گا؟
اور یہ ضد پیغام کے لیے کتنی بری ثابت ہوگی یہ اس کے گمان میں بھی نہ تھا۔ اس واقعے کے بعد پیغام نے تابش دورانی صاحب سے ان کی بگڑی بیٹی کی شکایت کرنے کا ارادہ بنایا، مگر وہ اسٹیشن میں ہونے والے تعمیراتی کام کے باعث اتنا مصروف ہو گیا کہ دورانی صاحب سے ملنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ اس روز شام کے وقت کاریگروں کے جانے کے بعد وہ اور ہان تیسری منزل پر بنے نئے آفس کا جائزہ لے رہے تھے جب مین کوریڈور میں شور سنائی دیا۔ پیغام کہاں ہے؟ مجھے آر جے پیغام سے ملنا ہے، عریشہ شور مچاتی ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی پر چلا رہی تھی۔ اسٹیشن کے تمام کارکنان کو اوہان کی جانب سے سخت ہدایات تھیں کہ کوئی بھی باہر والا آ کر کسی آر جے کا پوچھنے آئے تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی اسے آر جے کے بارے میں نہیں بتائے گا۔ اس رول کے چلتے ریسیپشنسٹ چپ رہی اور عریشہ کو اسٹیج کا ماحول خراب نہ کرنے کی ہدایات دیتی رہی۔ بلیک کرتے پجامے میں ملبوس، بالوں کی اونچی پونی اور سفید اسکارف کو گلے میں لیے وہ غصے سے سب کو دھمکا رہی تھی۔ اس کے ہمراہ فاخر کے بھیجے آدمی بھی تھے جن کی شکل و صورت سے ہی ایف ایم کے کارکنان کو خوف آنے لگا تھا۔ اوہان اور پیغام شور سن کر تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ عریشہ کو چلاتے دیکھ کر پیغام 2 قدم پیچھے ہی رک گیا۔ وہ عریشہ کو پہچان چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور مچا رکھا ہے؟ اوہان تاثرات بنائے ان کے بیچ میں آیا۔ سر، یہ آر جے پیغام سے ملنے کی ضد کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ان سے نہ ملوایا تو اسٹوڈیو توڑ دیں گی۔ ریسیپشنسٹ نے مختصراً ردات سنائی۔ او اچھا، ہاتھ تو لگا کر دکھائیں کسی چیز کو، باپ کا راج ہے کیا؟ اوہان نے اپنے سامنے کھڑی اسمارٹ خوبصورت لڑکی کو سر تا پیر دیکھا۔ پیغام سوچ میں پڑ گیا کہ عریشہ اسے کیسے پہچان نہیں پا رہی جبکہ وہ تو اسے پہلے مل چکا ہے۔ تب فوراً سے اس کے ذہن میں جواب ابھرا کہ اس رات تو وہ بے حد نشے میں تھی، اگر اس نے دیکھا بھی ہوگا تو چہرہ یاد نہیں ہوگا۔ وہ قدم قدم چلتے اوہان کے ساتھ آ کھڑا ہوا۔ اوہان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ پیغام نے تپے انداز میں ابرو چکائے اور آنکھیں گھمائی۔ عریشہ کو اوہان کے استہزائیہ جواب پر مزید غصہ آیا۔ اس نے ساتھ کھڑے گنڈے سے ڈنڈا لیا اور اپنی پوری قوت لگا کر دائیں جانے پڑے ٹیبل پر مارا۔ چونکہ ٹیبل شیشے کا تھا اس لیے ایک جھٹکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی بلند آواز سے موجود کارکنان میں خوف و ہراس سا پھیل گیا۔ اوہان کے ابرو تن گئے۔ وہ طیش میں آتے عریشہ کے سمت بڑھا کہ ان دونوں گنڈوں نے اپنا خوفناک حولیہ بناتے سے روک لیا۔ ایک گنڈے نے اوہان کا جبڑا دبوچ لیا۔ پیغام لب بھیج کر کوئی فوری ترکیب سوچنے لگا۔ چھوڑو اسے۔ اس نے آگے آ کر گنڈے کی گرفت سے اوہان کو چھڑایا۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ اوہان نے جیب سے فون نکالا۔ دوسری سم سے پہلے گنڈے نے واپس اسے دبوچنا چاہا پر عریشہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور خود اوہان کے روبرو آئی۔ ٹھیک ہے، تم پولیس بلواؤ، میں میڈیا بلاتی ہوں۔ آج تمہارا یہ لکا چھپی کا کھیل فاش کر کے رہوں گی۔ جتنی محنت تم آر جے پیغام کو چھپانے میں کر رہے ہو، 1 منٹ میں یہ سب مٹی میں مل جائے گا۔ عریشہ نے ان دونوں کو گھورا اور اپنے موبائل میں فاخر کا نمبر ملانے لگی۔ رکو، کوئی کسی کو نہیں بلائے گا۔ پیغام نے ہاتھ اٹھا کر ان دونوں کو روکا۔ اوہان نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ پیغام اسے نظر انداز کر کے عریشہ کے مقابل آیا۔ تمہیں آر جے پیغام چاہیے نا؟ یہی تو ہیں آر جے پیغام۔ اس نے گردن موڑ کر اوہان کو آر جے پیغام کے نام سے متعارف کروایا۔ اوہان کا منہ کھل گیا۔ عریشہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے ذہن پر زور دے کر ایکسپو سینٹر کے شو میں اس آر جے پیغام کا حلیہ یاد کرنے کی کوشش کی۔ چونکہ پیغام اور اوہان کا قد کاٹ اور جسامت میں مماثلت تھی اس لیے عریشہ کو وہ حلیہ سامنے سوٹ و بوٹ میں تیار اوہان سے ملتا جلتا لگا۔ پر اس سے زیادہ تو تمہاری آواز آر جے پیغام جیسی ہے۔ عریشہ نے ایک ابرو اٹھا کر بغور اسے دیکھا۔ وہ عام سے ٹی شرٹ اور جینز میں ملبوس تیکھے نئے نقش کا حامل مڈل کلاس لڑکا اسے بالکل نہ بھایا۔ میں ٹیکنیکل سٹاف ممبر ہوں نا، ان کے سارے شوز کی آڈیو ٹیوننگ میں ہی کرتا ہوں۔ آواز کی پچ ایک جیسی لگتی ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مرد کی آواز عورت جیسی ہو جاتی ہے اور عورت کی آواز مرد جیسی۔ یہاں کمپیوٹر سے بہت سی آوازوں سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، پر آر جے پیغام یہی ہیں۔ پہل اس کا تبصرہ سن کر پیغام قدرے گھبرایا مگر پھر بات سنبھال لی۔ اوہان اپنی جگہ جامت کھڑے پیغام کے جھوٹ پر دنگ رہ گیا۔ وہیں عریشہ کا غصہ یکدم غائب ہو گیا۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے لمبا سانس لیا۔ چونکہ اوہان خاموش کھڑا رہا اس لیے بقیہ کارکنان نے بھی اس کے اور پیغام کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی کوشش نہ کی۔ عریشہ کا برتاؤ نارمل ہوا تو پیغام نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اس کے جھوٹ کو پکڑ نہیں پائی اور اوہان کو ہی آر جے پیغام مان لیا۔ اور اوہان جو اب تک پیغام کے اتنے بڑے جھوٹ پر شوق تھا، موبائل ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے موبائل اچک کر اپنے نمبر پر مس کال دی۔ میں کال کروں گی، اٹھا لینا، ورنہ اگلی دفعہ میڈیا اور پولیس
دونوں ساتھ لے کر آؤں گی۔ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے وہ پلٹ کر جانے لگی۔ اس کے جاتے ان دونوں گنڈوں نے اوہان کو گھورا اور عریشہ کے پیچھے ہو لیے۔ ماحول کی گمبھیری میں کمی آئی تو اوہان نے دانت پیستے پیغام کو جھپٹ لیا۔ تو ذرا میرے ساتھ چل۔ وہ پیغام کو کالر سے پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کیبن کی جانب چلا گیا۔ کیبن میں در آتے ہی اوہان نے اسے زور سے پرے کرتے اپنے عتاب کا نشانہ بنایا۔ اس کے زور سے پیغام گھوم کر رہ گیا۔ یہ کیا حرکت تھی پیغام؟ اس کے غصے بھری آواز پر پیغام واقعی جھینپ سا گیا۔ سوری یار، یہ وہی سائیکو لڑکی ہے جو مجھے شو میں ای میلز اور کالز کر کے پریشان کرتی تھی۔ پیغام نے ہاتھ اٹھا کر معذرت خواہانہ انداز میں سر کھجایا۔ تو خود اس سائیکو لڑکی سے بچنے کے لیے تو نے مجھے بلی کا بکرا بنا کر پیش کر دیا۔ اوہان نے چلاتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ یار اس وقت مجھے کوئی اور ترکیب نہیں سوجی۔ اس کی احمقانہ حرکات کو روکنے کا یہی حل ملا۔ اس کے دھکے کو خاطر میں نہ لاتے پیغام اس کے قریب گیا۔ بڑی اچھی ترکیب لگائی ہے، ہٹو یہاں سے۔ اوہان کے غصے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اس نے خود کو پیغام کی گرفت سے آزاد کروانا چاہا۔ وہ بے وقوف اور ضدی ہے بس، اور تھوڑی سرپھری بھی۔ تم لگام لگا کر کنٹرول کر لو۔ تم سے پیار کرنے لگی تو ٹرسٹ میں لائف بن جائے گی۔ تابش دورانی کی اکلوتی بیٹی ہے، بہت امیر اور خوبصورت بھی تو ہے۔ پیغام نے شریر انداز میں آنکھ ماری۔ اوہان نے ماتھے پر بل ڈالے، مٹھی بند کر کے ہوا میں بلند کی، پر اسے مارا نہیں۔ اس کے لیے پیغام دل و جان سے عزیز تھا۔ وہ کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا، بلکہ سر جھٹک کر ہوں کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھ سے پیار کرے گی؟ اتنی اسمارٹ ہے وہ۔ اوہان نے کمر پہ ہاتھ رکھتے اس کا جواب دیا۔ اسمارٹ ہوتی تو میرا جھوٹ نہ پکڑ لیتی۔ وہ بس سر پھری ہے، اور تم سے پیار کیسے نہیں کرے گی؟ اتنے ہینڈسم اسمارٹ لڑکے سے کون پیار نہیں کرے گا؟ پیغام نے اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ اور اسے جب اصلیت پتہ چلے گی تو؟ اوہان اب تک مطمئن نہ ہو سکا تھا۔ دونوں مل کر سنبھال لیں گے، ساتھ ساتھ پلان کر کے سٹوری آگے بڑھائیں گے۔ ایسا کوئی حل سوچیں گے کہ اسے پتہ بھی چلے تو وہ برا نہ منائے۔ پیغام دل ہی دل میں خود بھی اس اندیشے پر متفکر ہوا تھا، لیکن اوہان پر اپنی تشویش ظاہر نہیں ہونے دی۔ چل پھر، اس سے پہلے مجھے پھر سے تجھ پہ غصہ آئے، شکل گم کر لے اپنی۔ اوہان نے ابرو ملائے اور اسے پرے کیا۔ پیغام مسکراتے ہوئے اس کے رخسار پر بوسہ دے کر نکل گیا۔ اوہان وہیں کھڑا مستقبل میں پیش آنے والے حالات کو سوچنے لگا۔ اس کا متفکر ہونا بجا تھا۔ جو کھیل ان دونوں نے نافہمی میں شروع کیا تھا وہ انہیں بہت مہنگا پڑنے والا تھا۔ گھر آ کر عریشہ خوشی سے چہک اٹھی۔ آرجے پیغام اس کی سوچ سے زیادہ دلکش شخصیت کا حامل تھا۔ وہ اس بات سے انجان کہ جس سے وہ بطور آرجے پیغام متعارف ہو کر آئی تھی وہ اوہان تھا، پیغام نہیں۔ اسے وہ بہت بھایا۔ اس کے بارے میں سوچتی وہ چینج کرنے چلے گئی۔ اتنی دیر میں اوہان بھی گھر آ چکا تھا۔ وہ واش روم سے فریش ہو کر باہر آیا۔ اس کا موبائل بجنے لگا۔ ہیلو، اس نے گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے جواب دیا۔ کال پر آواز سن کر عریشہ دوہری کیفیت کا شکار ہونے لگی۔ آرجے پیغام، میں عریشہ۔ کال پر تو آپ کی آواز بالکل چینج ہے۔ اس نے پیغام کے ہونے کی تصدیق کرنا چاہی۔ وہ میرے دوست نے سب کلیئر کر دیا تھا نا، ریڈیو پر آڈیو ٹیون کر کے سنائی جاتی ہے تو اس لیے اصل آواز میں فرق ہوتا ہے۔ اوہان نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس کی آواز میں شرمندگی در آئی تھی۔ نہیں، بس آپ کے جنون کو دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ اوہان اب میٹھی باتیں کرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں نے جب سے آپ کا شو سنا ہے راتوں کی نیند اور دن کا چین کھو بیٹھی ہوں۔ عریشہ نے بلش کرتے آنکھیں میچ لی۔ اور اب لگتا ہے میرے کھونے کی باری ہے۔ اوہان پوری طرح اسے باتوں میں پھنسا رہا تھا۔ عریشہ ہنس پڑی۔ اس کے لیے تو یہی کافی تھا کہ پیغام اس سے بات کر رہا تھا، مگر حقیقت ان تینوں کی زندگی پلٹ کر رکھنے والی تھی۔ باتوں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کے رابطے بڑھتے گئے اور عریشہ کا پیغام کے لیے پیار بھی۔ اس کا پیار تو اصلی تھا، مگر سامنے موجود آرجے نکلی۔ اس رات ایک نئے موٹیویشنل سپیکر کا انٹرویو ہونا تھا۔ ریڈیو اسٹیشن میں صبح سے مہمان کی آمد کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ شام کے وقت پیغام بھی اوہان کا ہاتھ پٹانے گیا۔ وہ دونوں براڈ کاسٹ روم میں سب ٹیکنیکل انتظامات دیکھ رہے تھے۔ اوہان بار بار کال کاٹتے تب گیا اور بدمزاجی سٹاف پر غصے کی صورت میں ظاہر ہونے لگی۔ کیا ہو گیا؟ کون کال کر رہا ہے بار بار؟ پیغام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ تیری مصیبت جو تو نے میرے گلے باندھی ہے۔ اوہان کا مزاج واقعی بگڑا ہوا تھا۔ سوری، اچھا لاؤ دو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ پیغام نے شرمندہ ہوتے اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کی۔ کیا بات کرو گے؟ اس نے منہ بسورتے ہوئے گھورا۔ سب سچ بتا دوں گا، کہہ دوں گا کہ تمہیں تنگ نہ کرے۔ پیغام نے ایمانداری سے سب سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر سے اسٹیشن آ کر ہنگامہ کھڑا کر دے گی۔ اور اوہان اس دن کا واقعہ بھولا نہیں تھا۔
اسے مجھ سے پرابلم ہے، میں بات کروں گا تو کوئی ہنگامہ نہیں کرے گی۔ پیغام نے یقین دلایا پر اوہان نے بات اڑا دی۔ رہنے دے، میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ اوکے، تیری مرضی، اس نے شانے اچکا دیے۔ ایک بے چین سی کیفیت اوہان کے دل میں عریشہ کو دھوکے میں رکھنے سے تھی اور اب پیغام سے جھوٹ بول کر جگ رہی تھی، پر اس نے اس بات کی خاص پرواہ نہ کی کیونکہ جھوٹ اور فریب کا یہ سلسلہ تو پیغام نے ہی شروع کیا تھا۔ وقت گزرتے ساتھ پیغام کو زندگی معمول پر جاتی نظر آئی۔ وہ روز مرہ کے جیسے گھر اور اپنے شوز کو سنبھالتا رہا۔ عریشہ کا دن آفس میں کام کرتے گزرتا اور رات اوہان سے کال پر باتیں کرتے۔ ماں سوائے پیر اور جمعرات کے وہ ہر رات بات کرتے۔ اوہان اب پیغام کے جھوٹ کو فراموش کر کے عریشہ کی جانب مائل ہونے لگا تھا۔ ان کی پسندیدگی اب صرف کالز تک محدود نہ رہی بلکہ وہ ملنے بھی لگے۔ اس دن عریشہ نے اسے اپنے آفس مدعو کیا۔ کیسا ہے؟ پورا آفس گھما کر اسے اپنے کیبن میں لے آئی۔ بہت اچھا ہے۔ اوہان نے محفوظ ہوتے ہر چیز کا جائزہ لیتے گھوم کر پورے کیبن کو دیکھا۔ وہ گھوم کر سیدھا ہوا تو عریشہ نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام لیا۔ پیغام، مجھے کبھی دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ عریشہ مخمور نظروں سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ اس کی نظروں میں خمار، جنون اور ہر حد تک جانے کا جذبہ دیکھ کر اوہان کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے اپنی نظریں پھیر لی۔ عریشہ خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ اوہان کو اس کے یوں نزدیک ہونے کا گمان نہ تھا، اس لیے چونک اٹھا۔ کال پر بات کرتے تو ٹھیک تھا مگر کسی اور کی پہچان سے رقابت بڑھانا یہ کچھ صحیح نہیں لگا، اس لیے اسے خود سے الگ کر کے شیلف پر رکھی کتابوں کی سمت بڑھ گیا۔ عریشہ اس عمل کو اس کی پاک محبت کا اشارہ سمجھ کر بلش کرنے لگی اور اپنے بے اختیار ہونے پر خود کو ڈپٹنے لگی۔ آئی لو دس بک۔ شیلف پر ایک شیکسپیئر کی انگلش ناول کتاب پر اوہان کی نظر پڑی تو اسے اٹھا کر دیکھنے لگا۔ تم لے جاؤ، میں ناولز نہیں پڑھتی، یہ کتابیں تمہارے کام آئیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، محبت سے لبریز لہجے میں کہتی اس کے قریب آ کر اس نے اوہان کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ کسی جوان مرد کے ساتھ اس کی پسند کردہ جنس سے مخالف ہو اور وہ خود پر حق دینے کے لیے بھی راضی ہو تو بہت کم فیصد حضرات اپنے نفس پر قابو کر پاتے ہیں۔ اوہان کی بھی کچھ ایسی ہی کیفیت ہو رہی تھی۔ اس کا نفس للچانے لگا مگر ضمیر ملامت کرتا احساس جرم میں اضافہ کر گیا۔ عریشہ پیغام کی محبت میں اندھی تھی پر وہ تو سچائی سے آشنا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ اسٹیشن میں پینٹ کا کام چل رہا ہے نا، وہ بھی دیکھنا ہے۔ اس نے ماتھے پہ نمودار ہوتے پسینے کو صاف کیا۔ پیغام، میرے لیے کوئی شعر تو سناتے جاؤ۔ عریشہ نے معصومانہ فرمائش کرتے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شعر؟ یہاں آ کر اوہان کے حواس اڑ گئے تھے۔ ہاں، کوئی پیار بھرا، تمہارے عشق سے لبریز شعر۔ عریشہ بلش کرتے امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اوہان کے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اس حالت سے خود کو کیسے نکالے۔ اس نے اسکول، کالج، ہر تعلیمی ادارے میں اردو مضمون کو کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا، اس لیے شعر و ادب کا اس سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ تھا۔ اور اب وہ شعر کیسے سناتا؟ مجھے شعر نہیں آتا، اس نے شرمندہ ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے شعر اور نظمیں اور غزلیں جو تم سناتے ہو ریڈیو پہ۔ عریشہ کو اس کا جواب بے منطق سا لگا۔ وہ تو میں موبائل سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اوہان کو اپنا آپ بری طرح پھنستے ہوئے محسوس ہوا۔ اچھا تو موبائل سے ہی پڑھ کر سنا دو۔ عریشہ نے دوسرا حل نکالا۔ اوہان کا گلا خشک ہونے لگا۔ عریشہ آج شعر سنے بغیر نہیں مانے گی، وہ یہ سمجھ چکا تھا۔ اسے جتانے اوہان نے اپنا موبائل فون نکالا اور جان بوجھ کر الگ الگ فولڈرز میں دیکھنے لگا۔ اوہو، کہاں گیا شعر والا فولڈر؟ اس نے اداکاری شروع کی۔ عریشہ مشکوک ہونے لگی۔ اس کی چھٹی حس نے گھنٹی بجائی پر اسے اپنی محبت پر اعتبار تھا، اس لیے دل میں اٹھتے سوالوں کو نظر انداز کر گئی۔ اوہان، یاد آیا، وہ فولڈر تو میرا ریڈیو اسٹیشن کے موبائل میں ہے، پرسنل موبائل میں نہیں۔ اوہان نے بات کو مزاح میں ٹالنا چاہا۔ عریشہ بے دلی سے مسکرا دی۔ ابھی مجھے دیر ہو رہی ہے، اگلی مرتبہ پکا بہت سارے شعر یاد کر کے آؤں گا، پرومس۔ اوکے، بائے جان۔ اوہان نے جلدی سے الوداع کہا اور کیبن سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر سانس بحال کی اور لفٹ میں در آیا۔ اس کی تو گویا جان گلے میں اٹک گئی تھی۔ عریشہ وہیں کھڑی اس کے بدلتے انداز کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک پل کے لیے چھٹی حس نے اشارہ دیا تھا کہ وہ اس کا پیغام نہیں ہے، پر 3 ماہ سے کانٹیکٹ میں ہونے کے بعد اب اس کا اس اشارے پر یقین کرنا ذرا مشکل تھا۔ اگلے روز موسم گرما کا سورج آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ پیغام سر پر وہی بلیک پی کیپ پہنے تعمیراتی کام کروا رہا تھا جب اوہان تیزی سے اسٹیشن کے اندر داخل ہوا۔ آج کل بہت لیٹ آ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ اس نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ ایک اور جگہ کسی سے ملنے گیا تھا۔ اوہان نے آنکھوں پر ہاتھ سے سایہ کرتے
سر اوپر اٹھا کر پینٹ کرتے مزدوروں کو دیکھا۔ کس سے ملنے؟ پیغام نے ابرو اٹھا کر کمر پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بابا کے دوست ہیں، بابا نے ان سے پوچھنے کے لیے کہا تھا تو ملنے چلا گیا۔ اوہان نے معمولی بات کر کے لاپرواہی سے جواب دیا۔ چونکہ اب وہ خود عریشہ کو پسند کرنے لگا تھا، اس لیے پیغام سے اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کسی احساس کے تحت اس نے از خود ہی پوچھ لیا، اور بتاؤ ریستورانی سے بات ہوتی ہے؟ پیغام نے بغور اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہوتی ہے، اوہان نے باعتماد لہجے سے جواب دیا۔ تو سیٹنگ ہو گئی ہے اس سے، پسند کرنے لگے ہو اب اسے؟ اب کی بار پیغام کا انداز شریر تھا۔ بہت۔ اوہان بھی اسی انداز پر ہنس پڑا۔ پیغام ہنس نہ سکا، مصنوعی مسکان سے نواز کر رخ موڑ گیا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے اوہان سے حسد ہونے لگا۔ شاید وجہ عریشہ کا اس کے لیے پیار تھا جس کا اوہان نے فائدہ اٹھایا تھا، مگر اسے یہ موقع بھی تو خود ہی اس نے ہی دیا تھا، اس لیے سر جھٹک کر اس بڑھتی ہوئی ندامت کو دل میں دفنا گیا۔ اوہان سے بات کر کے عریشہ کو اپنی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرتے نظر آئے۔ اس نے اپنا مزاج کافی حد تک بدل دیا تھا۔ غصہ اور ضد تو اب محض نام کے تھے، جبکہ اس کی جگہ اس نے محبت اور انسانیت کو اپنا نیا صفت بنا لیا جو وقتی طور پر اس کا ساتھی تھا۔ گڈ مارننگ ڈیڈ۔ اس دن عریشہ صبح صبح ناشتے کی ٹیبل پر آئی اور ڈیڈ کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے بوسہ دیا۔ طابر صاحب اور سیرت بیگم نے حیرت سے دیکھا۔ عریشہ، سب ٹھیک ہے؟ طابر صاحب پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ یس ڈیڈ، جو ٹھیک نہیں تھا اب وہ بھی ٹھیک ہو رہا ہے۔ عریشہ کی خوشی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ اب کی بار سوال سیرت بیگم نے کیا۔ موم، میں نے لائف کو نئے نظریے سے دیکھنا شروع کیا ہے اور اب مجھے اس تھیراپی سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ عریشہ ٹوسٹ پر مکھن لگاتے بولی۔ وہ فی الوقت اپنے والدین کو اوہان، جسے وہ آرجے پیغام سمجھ بیٹھی تھی، کی سچائی سے انجان رکھنا چاہتی تھی۔ ابھی بہت کچھ تھا جو اسے اس کے مطابق آرجے پیغام کے متعلق جاننا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، ورنہ میں تو تمہارے لیے کسی سائیکیٹرسٹ کا اپوائنٹمنٹ لینے کا سوچ رہا تھا۔ ڈیڈ نے مسکراہٹ سے نوازا۔ ڈیڈ، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، آپ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، عریشہ نے قدرے تنزیہ کہا، مگر ڈیڈ اس کی بات کو مذاق میں اڑا گئے۔ اپنے ساتھ ساتھ کمپنی کا بھی خیال رکھو، نئے نئے پرواسی کے پرندوں کا شکار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ طابر صاحب سیریس تھے۔ نئے پرندے اگر شاہین ہوں تو شکاری بھی شکار سے پہلے 10 بار سوچتے ہیں۔ عریشہ کی نظریں بھلے ہی فروٹ سے بھرے پیالے پر تھی، مگر وہ طابر صاحب کے بگڑے تاثرات محسوس کر گئی۔ بقیہ وقت خاموشی سے گزرا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج اسے آفس کے بعد اوہان کے ساتھ لنچ پر جانا تھا۔ اس نے وائٹ کلر کا فلورل فراک پہنا، لمبے بال رول کر کے کھلے چھوڑے، بلیک ہیلز اور بلیک شولڈر بیگ سلیکٹ کیے، آنکھوں میں لائنر اور ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر آئینے میں خود کو سراہتے وہ سرتا پیر اپنی تیاری سے محفوظ ہوئے۔ دوسری طرف اوہان بلیک سوٹ اور بوٹ میں تیار ہوا تھا، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے، بالوں کو سٹائل سے سیٹ کر کے، موبائل اور بٹوا اٹھا کر تیزی سے گھر سے نکل کر کار میں جا بیٹھا۔ ظہر کے بعد آفس سے نکل کر کچھ مسافت کر کے عریشہ نے ایک عالیشان ریسٹورنٹ کے سامنے کار روکی۔ اس کے اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ جگہ قدرے چھوٹی تھی، مگر جب سے اس نے آرجے پیغام کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی، اس نے اسٹیٹس کی تفریق اور رتبے کو پس منظر میں ڈال دیا تھا۔ ہیل پر ٹک ٹک کرتی وہ ریسٹورنٹ کے ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ دائیں جانب کے کونے والے ٹیبل پر اوہان اس کا منتظر نظر آیا۔ ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائے وہ اس کے قریب آ گئی۔ زیادہ ویٹ تو نہیں کرنا پڑا میرا، شریر انداز میں کہتے مقابل سیٹ پر بیٹھی۔ اپنے بوائے فرینڈ کو ویٹ کروانا تو حسین لڑکیوں کا اصول سمجھا جاتا ہے۔ اوہان نے سرتا پیر سے دیکھا۔ عریشہ سر پیچھے کرتے منہ پر ہاتھ رکھے ایک ادا سی ہنسی۔ آج وہ اوہان پر کہر ڈالنے کا ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں، عریشہ نے گویا جتاتے ہوئے کہا، اور ایک ابرو اٹھا کر اوہان کو دیکھا۔ اوہ، تو آپ ہم سے اپنی تعریف سننا چاہتی ہیں؟ اوہان اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ عریشہ نے گردن اٹھا کر پلکیں جھپکائیں۔ چلو آج تمہاری تعریف میں شعر سناتا ہوں۔ اوہان ٹیبل پر آگے ہوا اور موبائل فون اٹھا کر اپنے لائے ہوئے شعر کھولنے لگا۔ عریشہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ اس نے ٹیبل پر کہنیاں ٹکائیں۔ اسے یہ لمحہ خواب کی سی صورت معلوم ہو رہا تھا۔ اوہان نے گلا صاف کیا اور شعر پڑھنے لگا۔ تیر ہجر میں گزرے ہوئے سالوں سے محبت، یہ حال ہے کہ پاؤں کے چھالوں سے محبت، جو تجھ سے ہو وابستہ اس ہر چیز سے ہے عشق، تیرے نام سے، تیرے ذکر سے، حوالوں سے محبت۔ اس کے ناآشنا تاثرات اور غیر ادبی لہجہ اور انداز دیکھ کر عریشہ کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ پیغام یہ کیسے پڑھ رہے ہو؟ شعر ایسے پڑھتے ہیں کیا؟
ہنستے ہنستے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اوہان نے موبائل فون رکھ دیا۔ اس کا آشکانہ انداز اب شرم ساری میں بدلنے لگا۔ ایسا لگا تم نے کبھی کوئی شعر ہی نہ پڑھا ہو جیسے، ریڈیو پر تو اتنا اچھے سے سناتے ہو۔ عریشہ اب حیران ہونے لگی۔ اوہان نے تھوک نگل کر گلا تر کیا۔ اسے اپنا شعر سنا کر امپریس کرنے کا آئیڈیا پوری طرح ناکام ہوتا محسوس ہوا۔ وہ تو سب آڈیو اور وائس ٹیون کر کے لوگوں کو سنائے جاتے ہیں۔ اوہان نے اسے مزید شک میں پڑھنے سے پہلے وضاحت دی۔ پھر بھی جتنا بھی کمپیوٹر کا استعمال کیا جائے، انسان کا لہجہ تھوڑی بدل جاتا ہے۔ عریشہ نے نیا منطق دیا۔ تمہیں میرا یہ شعر سنانا پسند نہیں آیا تو ٹھیک ہے، اب اسے ریڈیو میں ہی سننا، مجھ سے دوبارہ سنانے کی فرمائش مت کرنا۔ اوہان نے بحث کو ختم کرنے کے لیے جعلی خفگی اختیار کی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا پیغام، ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ عریشہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اوہان منہ پھیرے دوسرے سم دیکھتا رہا۔ اچھا سوری پاپا۔ عریشہ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اوہان اب بھی نہ مانا تو وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی اور گلے میں بازو ڈال کر پیچھے سے ہی گال سے گال ملا کر معذرت خواہ ہوئی۔ سوری پلیز، ناراض مت ہونا۔ اس نے پھر سے کوشش کی۔ وہ دونوں ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اپنی خفا و جفا میں مگن تھے۔ چونکہ اس جگہ بہت کم لوگ تھے مگر پھر بھی سب کی نظریں اسی جوڑے پر جمی رہیں۔ اب کی بار اوہان مزید خفا نہ رہ سکا۔ گردن کا رخ اس کی سمت موڑ کر مخفون نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے عریشہ کسمسا گئی اور فوراً سے ہٹ کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنی فیملی سے کب ملوا رہے ہو؟ اس کے پھر سے ناراض ہونے سے پہلے وہ موضوع گفتگو بدل گئی۔ میری فیملی؟ اوہان پر ایک دھماکہ ہوا۔ ہاں، آنٹی، انکل، بہن، بھائی، عریشہ نے سوچتے ہوئے افراد خانہ گنوائے۔ نہیں ملوا سکتا۔ وہ ایک دم گڑبڑا گیا۔ کیا؟ عریشہ نے گویا صحیح سنا نہیں۔ ابھی نہیں ملوا سکتا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور آج تو ان کا اپوائنٹمنٹ بھی ہے، یہاں سے جا کر انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، اس لیے جلدی سے لنچ کرتے ہیں۔ اوہان نے تیزی سے نیا بہانہ گھڑ کر ویٹر کی تلاش شروع کر دی۔ عریشہ بغور اس کا مطالعہ کرنے لگی، حتیٰ کہ اوہان نے ویٹر کو آرڈر نوٹ کروایا اور سیدھا ہو کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تب بھی وہ بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اوہان اس کی نظروں سے پریشان ہونے لگا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ سے جھوٹ بہت بولتے ہو، تمہاری کسی بات سے سچائی والی فیلنگ نہیں آتی۔ عریشہ نے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے شانے اچکائے۔ وہ اس لیے کہ تمہارے ساتھ سازش بہت ہوئی ہے، تم اب کسی پر آسانی سے بھروسہ نہیں کرتی، انسیکیور ہو گئی ہو۔ اوہان نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ عریشہ گمبھیر ہو گئی، اسے واقعی اوہان کی منطق بچا لگنے لگی۔ وہ انسیکیور تو تھی، پر اوہان اور پیغام اسے بے وقوف بھی بنا گئے تھے۔ لنچ کر کے اوہان اپنی کار میں نکل گیا اور عریشہ اپنی کار میں گھر آ گئی۔ گھر آ کر بھی عریشہ مشکوک ہی رہی۔ ایک کھٹک سی تھی جو دل میں بار بار اٹھ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور فاخر کو کال ملائی۔ ہاں بولو۔ اسپیکر پر مردانہ دمدار آواز گونجی۔ ایک پکچر بھیج رہی ہوں، اس کے بارے میں ساری تفصیلات چاہیے۔ اپنی اور اوہان کی سیلفی بھیج کر اس کے متعلق ساری معلومات دینے کا آرڈر دیا۔ ہو جائے گا۔ فاخر احکامات پر عمل کرتے اپنی تفتیش میں جٹ گیا۔ آج اس کے چھوٹے مگر پکے مکان میں مکمل تاریکی چھائی تھی۔ جو ایک زرد بلب گھر کو روشن کیا کرتا تھا، آج وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا تھا۔ پیغام سٹول پر کھڑے ہو کر بلب بدل رہا تھا اور امی نیچے کھڑی موبائل کی ٹارچ سے اس پر روشنی کیے ہوئے تھیں۔ بلب بدل کر وہ اترا اور سوئچ لگا کر نیا بلب لگایا تو کمرہ روشن ہوا۔ ہو گیا امی۔ ہاتھ جھاڑ کر اس نے امی کے ہاتھ سے موبائل لے کر ٹارچ بند کی۔ ہوتا کیسے نہیں، میری محنتی بچے نے جو کیا ہے۔ امی اس کی پیشانی پر آئے بال پیچھے کیے اسے خود سے لگانے لگی۔ امی، آپ مجھے بالکل کسی چھوٹے بچے جیسے ٹریٹ کرتی ہیں۔ پیغام ان کے ہمراہ چارپائی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا۔ ماں کے لیے تو اولاد چھوٹی ہی رہتی ہے۔ امی نے اس کا گال کھینچا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ کو پرسکون اور خوش ہی دیکھا ہے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں۔ آپ ہمیشہ اتنی باصبر کیسے رہتی ہیں؟ اپنی امی کے معصوم اور جھریوں بھرے چہرے کو دیکھ کر اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ بیٹا، یہ سب اللہ کی مہربانی ہوتی ہے۔ دکھ اور سکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، امی نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ امی کی بات پر پیغام سر کو جنبش دیتے مسکرایا، اور حقیقت بھی تو یہی ہے۔ اوہان کو خبر نہ تھی کہ کوئی چھپ کر اس کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس روز ریڈیو اسٹیشن آتے وقت اسے بار بار کوئی اپنا تعقب کرتے ہوئے محسوس ہوا۔ روشن کی سیڑھیاں چڑھتے وہ گردن موڑ کر اپنے عقب میں دیکھ رہا تھا کہ پیغام سے ٹکرا گیا۔ او بھائی، او کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ پیغام نے ڈگمگا کر اسے تھام لیا۔ اوہان چونک کر سیدھا ہوا اور حفاظتی طور پر پیغام کے بازو پکڑ لیے۔ سوری،
تم ٹھیک ہو؟ اوہان اپنی حرکت پر شرمندہ ہوا۔ میں تو ٹھیک ہوں، پر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پیغام نے حیرانگی سے سر تا پیر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، وہ بات کرتے کرتے رکا۔ کچھ نہیں؟ تیرا شو ہے نا، پھر کہاں جا رہا ہے؟ اس نے اپنا وسوسہ ٹال کر الٹا پیغام کو سوالوں میں گھیر لیا۔ نئے غزلوں کی پن ڈرائیو لایا تھا، پتہ نہیں کہاں گر گئی، وہی دیکھ رہا ہوں بس۔ پیغام کو اپنے اسٹوڈیو سے باہر آنے کا مطلب یاد آیا تو سیڑھیوں پر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اوہان نے بھی فرش پر نظر دوڑائی۔ سر، مل گئی پن ڈرائیو۔ اسی اثنا میں ایک سٹاف ممبر نے اونچی آواز میں صدا دے کر ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ پیغام سٹپٹا کر اندر کے سمت بڑھ گیا۔ اوہان نے جاتے جاتے پھر سے گردن گھما کر سڑک کے پار دیکھا ضرور تھا۔ وہیں فاخر نے اس کے اسکول، کالج، ریڈیو اسٹیشن کا اونر ہونے کے ساتھ ساتھ بقیہ تمام معلومات بھی اکٹھی کیں اور عریشہ کو رساں کر دیں۔ وہ کوئی آرجے وارجے نہیں ہے، وہ اوہان منور ہے، ریڈیو اسٹیشن کا مالک۔ فاخر نے اپنی بات پر سچائی کی مہر لگا دی۔ عریشہ کو یقین نہ آیا۔ پچھلے 8 ماہ کے سارے لمحات ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں گھومنے لگے۔ وہ بے یقینی سے اپنی جگہ بیٹھی ہی رہ گئی۔ کیسے وہ ایک معمولی انسان کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئی تھی؟ میڈم، آپ کہو تو اسے اٹھا لاؤں؟ فاخر اپنی ڈٹی آواز میں کہنے لگا۔ نہیں، وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے آئی، آنکھوں کے گوشے صاف کرتی اٹھی اور غصیلی نگاہ سے مڑ کر فاخر کو دیکھا۔ فاخر بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ عریشہ کا پلان کچھ اور ہی ہے۔ اس فریب کا انجام اب اوہان اور پیغام دگنا بھگتنے والے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ پورے تاپ سے چلائی۔ اوہان، پیغام۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی کہ تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ تیش میں آتے اس نے تکیہ اٹھا کر دور اچھال دیا۔ عریشہ درانی کو دھوکہ دیا، اتنا بڑا دھوکہ، اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگی۔ میں تمہیں دکھاؤں گی کہ تم نے کس سے پنگا لیا۔ برباد کر دوں گی تمہیں، نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے بدلے کا عزم بنایا۔ اگلے دن نینی نے بڑے پیار سے اس کے لیے ناشتے کا اہتمام کیا اور اسے بلانے کمرے میں آئی۔ عریشہ بیدار ہوتے سرخ آنکھیں مسلتی بالکنی میں کھڑی رہی۔ اسے دھوکہ ہونے کا اتنا ملال تھا کہ اس نے چینج بھی نہ کیا۔ کمرے کی بکھری حالت اور اسے کل کے کپڑوں میں دیکھ کر نینی فکر مند ہوئی۔ عریشہ، آر یو اوکے؟ چینج کیوں نہیں کیا؟ یہ کیا حالت بنائی ہے؟ نینی قریب آ کر اس کا مشاہدہ کرنے لگی۔ نینی، آپ کو کبھی پیار سے دھوکہ ملا ہے؟ اس کی کراہٹ بھری آواز نے اس کی حالت عیاں کی۔ تم آج ایسا سوال کیوں پوچھ رہی ہو؟ نینی مضطرب رہی۔ ہاں یا نہ؟ اسے ایک لفظی جواب سننا تھا، وضاحتیں نہیں۔ نینی آگے کچھ کہتی اس سے پہلے عریشہ ایڑیوں کے بل مڑی۔ مجھے ملا، عریشہ درانی کو، درانی ہارڈ ووڈ کمپنی کی مالکن کو، ایک معمولی 2 کوڑی آرجے سے دھوکہ ملا۔ اس کا لہجہ یوں تھا کہ وہ غم میں تھی یا حیرت میں، نینی کو سمجھ نہ آیا۔ اس کے رویے کو بگڑتے دیکھ کر وہ خوفزدہ ضرور ہوئیں۔ عریشہ، ایسا، نینی نے سمجھانا چاہا مگر وہ بات کاٹ گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عریشہ درانی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ وہ آنکھیں بڑی کر کے ایک ایک فکرہ چبا چبا کر بولی اور سگریٹ کا آخری کش بھرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ نینی نے دل پہ ہاتھ رکھ کر خیر کی دعا مانگی۔ اب کوئی یا تو جان سے جانے والا تھا یا جہاں سے، یہ طے تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اوہان عریشہ سے کانٹیکٹ کرنے کے جتن میں تھا مگر کہیں سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ ایسے اچانک کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ کہیں کسی مصیبت میں نہ ہو، اوہان نے دل ہی دل میں سوچا تھا۔ عریشہ کو مصیبت میں پھنستے سوچ کر اس نے درانی ہارڈ ووڈ کمپنی کے مین آفس میں جا کر پوچھنے کا ارادہ کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ آفس کے مین گیٹ کے باہر موجود تھا مگر سیکیورٹی اہلکار اسے اندر جانے دے نہیں رہے تھے، جس پر اوہان کی پریشانی اضطراب میں تبدیل ہونے لگی۔ میڈم، وہ آیا ہے، سیکیورٹی انچارج نے عریشہ کو کال ملائی۔ واپس بھیج دو، اندر لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آرام دہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے وہ CCTV فوٹیج میں اوہان کو سیکیورٹی اہلکار سے بحث و مباحثہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ سیکیورٹی انچارج نے اس کا حکم مانتے اپنے ساتھیوں کو نفی میں سر ہلا کر اشارہ کیا۔ وہ دونوں مزید آگے بڑھ کر دھکم پیل کرنے لگے۔ اوہان نے وہاں لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوتے پایا تو خود ہی مذمت ترک کر دی اور پیچھے ہٹ کر واپس چلا گیا۔ اس رات آرجے پیغام کے چاہنے والوں کے لیے ایک سرپرائز شو رکھا گیا تھا۔ چونکہ اوہان عریشہ کے اس بے اعتنائی پر افسردہ تھا، اس لیے وہ اپنے سرپرائز شو کی تیاری میں اکیلے ہی مصروف رہا۔ اس نے گانوں کی نئی کلیکشن نکالی، غرارے کر کے گلا اچھے سے صاف کیا اور 10 بجنے کا انتظار کرنے لگا۔ فاخر کے خفیہ جاسوس اپنی رسائی استعمال کر کے ریڈیو اسٹیشن کے آرجے پیغام کے سرپرائز شو کی معلومات ایک دن قبل ہی نکال لائے تھے۔ کیا پلان ہے؟
اس وقت وہ عریشہ کے روبرو بیٹھا تھا۔ وہ دونوں عریشہ کے ڈیفنس والے فلیٹ میں بیٹھے اس کھیل کو افشاں کرنے کی پلاننگ کرنے لگے، رنگے ہاتھوں پکڑنے کا۔ عریشہ شریر انداز میں مسکرائی اور موبائل فون اٹھا کر اوہان کا نمبر ملانے لگی۔ وہیں اوہان جو عریشہ کی خیریت سوچ سوچ کر فکر مند بیٹھا جا رہا تھا، اچانک موبائل بجنے پر پھدک پڑا۔ اسکرین پر عریشہ کا نام چھلکتے دیکھ کر گویا اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ عریشہ کہاں تھی؟ جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، آفس بھی آیا تھا پر سیکیورٹی نے اندر نہیں آنے دیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اوہان نے کال اٹھاتے ہی ایک سانس میں بولنا شروع کر دیا۔ پیغام ملنے آ سکتے ہو؟ عریشہ نے اپنی آواز دھیمی اور گھبراہٹ بھری رکھی۔ ابھی؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اوہان کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی ہو۔ ملنا بہت ضروری ہے، پلیز پیغام، میری خاطر، عریشہ نے مصنوعی آنسو الاتے اور گیلی آواز کرتے کہا۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ حالت گھمبیر ہوتے پا کر اوہان جھٹ سے مان گیا اور اس سے ملنے نکل گیا۔ عریشہ نے موبائل فون ٹیبل پر پھینکا اور سیدھی ہو کر ٹھوس تاثرات بنائے بیٹھ گئی۔ دھیان رہے، آج وہ کسی صورت نہیں بچنا چاہیے۔ چند لمحے پہلے کے برعکس وہ سخت لہجے میں گرائی۔ فاخر نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ وہ لاؤنج کی دائیں دیوار پر لگے آئینے کے سامنے آئی اور خود کو فخریہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ غصہ ضبط رکھنے کے باعث چہرے کا رنگ سرخ پڑ رہا تھا، مگر یہ کچھ دیر اور کی بات تھی۔ دوسری طرف اوہان کو عریشہ سے ملنے کی اس قدر جلدی تھی کہ وہ پیغام کا سرپرائز شو ہی بھول گیا اور تیزی سے تیار ہو کر اپارٹمنٹ کے لیے نکل گیا۔ عریشہ نے اوہان کو پھنسانے کے لیے عین اسی وقت بلایا۔ فخر اور اس کے گنڈے پہلے ہی پہرہ داری میں کھڑے تھے۔ ایک ایئرپورٹ ڈیوائس عریشہ نے اپنے کان میں لگایا ہوا تھا اور دوسرا فخر کے کان میں تھا تاکہ وہ ایمرجنسی حالت میں فوراً باخبر ہو سکے۔ اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں لگے آئینے کے سامنے بلو کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس، ہاتھ سینے پر باندھے آنکھوں میں بے تحاشا نفرت لیے وہ منتظر کھڑی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اپنے تاثرات نارمل کر کے وہ مڑی اور دروازہ کھول کر اوہان کو اندر لے آئی۔ عریشہ کیا ہے یہ سب؟ میری تو جان نکل گئی تھی اور تم… لاؤنج میں ہر سو خوشبو اور کینڈلز لگائے گئے تھے جس کی دلکش سی مہک اوہان کے نتنوں میں پڑی تو وہ خفا ہوا۔ تمہیں سرپرائز جو دینا تھا، عریشہ نے مخمور لہجے میں کہتے گھڑی پر نظر ڈالی۔ 10:45 ہو رہے ہیں۔ پیغام کا سرپرائز شو شروع ہو چکا تھا۔ مجھے بلاک کیوں کیا تھا؟ اوہان اس کی اداؤں سے نہ پکلا۔ اس کا غصہ برقرار رہا۔ چھوڑو یہ سب پیغام، چلو میوزک لگاتے ہیں، ماحول بناتے ہیں۔ وہ اسے لاؤنج کے درمیان میں کھڑا کر کے ٹیبل پر رکھی ریڈیو کی سمت بڑھی اور اسے آن کیا۔ FM 88 پر RJ پیغام کی آواز سن کر اوہان چونک گیا۔ شٹ، آج تو پیغام کا سرپرائز شو تھا۔ اس نے لب بھیجی آنکھیں میچ کر خود کو ملامت کیا۔ پیغام، تم تو یہاں ہو، پھر شو کون کر رہا ہے؟ عریشہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ وہ ریکارڈڈ شو ہے۔ اوہان نے بہانہ بنایا اور اس کے ہاتھ سے ریڈیو لینا چاہا۔ عریشہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ریکارڈڈ شو میں لائیو کالز کیسے لے سکتے ہیں؟ عریشہ کا لہجہ سخت ہونے لگا۔ پورا شو ریکارڈڈ ہے، کالز بھی۔ ریڈیو بند کر دو عریشہ۔ اوہان نے ایک اور کوشش کی مگر عریشہ پیچھے ہوتے اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا گئی۔ دوسرے سمت فاخر جو ان کی گفتگو سن رہا تھا اپنے ساتھیوں سمت پارکنگ سے نکل کر تیزی سے اوپر آیا اور دروازے کے پیچھے الرٹ ہو گیا۔ اچھا چلو کال کر کے دیکھتے ہیں۔ عریشہ نے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ یار یہ کیا زبردستی ہے؟ تمہیں یہی سب کرنا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ اوہان خفا ہو کر جانے لگا۔ اسی اثنا میں فاخر پستول اٹھائے اس پر تان کر اندر داخل ہوا۔ اوہان کے اوسان خطا ہونے لگے۔ چپ چاپ بیٹھ جا، اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ اوہان ہاتھ اٹھائے الٹے قدم پیچھے ہوتا صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دوسرے گنڈے نے اس کے پیچھے آ کر اس کے بازو سیٹ سے باندھ دیے۔ کہ سب کیا ہے عریشہ؟ اسے درپیش صورتحال سمجھنے میں دقت ہوئی۔ عریشہ نے ابرو ملائے اور پلکیں اٹھا کر فاخر کو دیکھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اوہان کی جیب سے موبائل نکالا اور اس کے سر پر کھڑے فاخر کے گنڈے نے اوہان کا انگوٹھا اسکرین پر دبایا۔ یہ ٹھیک نہیں کر رہی تم، چھوڑو مجھے۔ اوہان ہو رہا تو فاخر نے اس کا جبڑا دبوچ لیا۔ تو نے ٹھیک کیا بہروپیہ بن کر، اور اسی دھاڑ کے ساتھ زوردار مکہ بھی رسید کیا۔ اوہان بکھلا گیا۔ مکہ اتنا طاقتور تھا کہ اوہان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ درد کی شدت سے اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی اور ناک سے خون رسنے لگا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے۔ فاخر نے اوہان کے موبائل سے پیغام کے نام سے سیو نمبر کو ٹرائی کیا۔ وہیں پیغام شو کے مابین اس کے اچانک کال آنے پر حیران ہو گیا۔ ہیلو اوہان، ہیلو۔ پیغام نے مائک پر سے منہ ہٹا کر ہلکی آواز میں کال موصول کی مگر دوسری طرف مکمل خاموشی رہی۔
دوسری طرف اوہان نے بولنا چاہا تو اس کے پیچھے کھڑے گنڈے نے فوراً سے بیشتر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اس کی آواز بند کر دی۔ اسپیکر پر کوئی آواز نہ سن پا کر پیغام نے شانے اچکا کر کال کاٹ دی اور شو کی جانب متوجہ ہوا۔ وہیں فاخر نے اوہان کو ایک اور مکہ رسید کیا۔ اگر تو ہی آرجے پیغام ہے تو یہ کون ہے؟ تیرا باپ؟ مٹھی بند کرتے اس کے گال پر رسید کرتے دھاڑا۔ اوہان ایک جانب ڈھلک گیا، ایک اور کراہ نکلی، درد سے آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ گہرے سانس لیتے اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر عریشہ کو دیکھا۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تماشائی بنی رہی۔ وہ اسسٹنٹ ہے، وہ تکلیف کے مارے بس اتنا ہی کہہ سکا۔ چونکہ فاخر کے ساتھیوں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ رکھا تھا، اس لیے وہ راہ فرار اختیار نہ کر سکا۔ تیری تو، فاخر نے پھر سے ہاتھ بلند کیا اور اب کی بار عریشہ نے اسے روک دیا۔ مان لیتے ہیں وہ اسسٹنٹ ہے اور تم اصلی پیغام ہو، تو اسی لہجے اسی انداز میں زبانی کوئی شعر سناؤ۔ عریشہ میز پر بیٹھی گویا ہوئی۔ اوہان نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ کی لائٹ براؤن آنکھیں کسی قسم کے جذبات سے آ رہی تھیں۔ اوہان کے ناک اور منہ سے خون رستا سفید شرٹ کو سرخ آلود کر رہا تھا۔ عریشہ کے سوال پر وہ لب بھیچے خاموش رہا۔ کم آن پیغام، 1.5 سال سے میں تمہارا شو سن رہی ہوں، خود تم 3 سال سے زائد عرصے سے آرجے ہو، کوئی ایک شعر تو زبانی یاد ہوگا؟ مجھے سن کر تمہاری شاعری یاد ہو گئی ہے، تو تمہیں پڑھ کر کیسے نہیں ہو سکتی؟ عریشہ اس کی خاموشی پر رسانیت سے بولی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اوہان نے مطلب کی بات پوچھی۔ اصلی آرجے پیغام، اس نے یکسوئی سے دانت پیستے ہوئے جواب دیا۔ اوہان نے سیدھا ہوتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ عریشہ سرد سانس خارج کرتے اٹھی اور فاخر کو سر کے جنبش سے اشارہ کیا۔ وہ سر کو خم دے کر پھر سے اوہان پر جھڑپ پڑا۔ ایک کے بعد دوسرا گھونسا پڑتے ساتھ اوہان اپنے حواس سے بیگانہ ہونے لگا، مگر اس کے بے ہوش ہونے سے پہلے فاخر رک گیا۔ آخری مرتبہ پوچھ رہی ہوں مسٹر اوہان منور، اگر تم نے اپنا منہ نہیں کھولا تو میرا اگلا ٹارگٹ تمہارا ریڈیو اسٹیشن ہوگا، جس اسٹیشن کو تمہارے دادا نے بنایا تھا، جس اسٹیشن کو قائم رکھنے کے لیے تمہارے بابا نے اپنی صحت گنوا دی۔ اس اسٹیشن کا نام و نشان مٹا کر رکھ دوں گی۔ عریشہ اس کا خون آلود کالر جکڑ کر پپری شیرنی کی مانند غرائی۔ عریشہ نے فخریہ مسکرا کر لمبا سا سانس لیا۔ فاخر پلان کے اگلے حصے کے مطابق مزید گنڈوں کو کال کرنے باہر نکل گیا۔ اوہان بری طرح پھنس چکا تھا۔ دوستی کی خاطر رچائے گئے جھوٹ کا کھیل فشاں ہو چکا تھا۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا سرپرائز شو۔ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی مزیدار دمدار سرپرائز شوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ الوداعی کلمات کہہ کر پیغام نے شو کو آف ایئر کیا اور اپنی پسندیدہ غزل لگا کر جانے کے لیے اٹھا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو سے باہر آیا تو پورے اسٹوڈیو میں کھلبلی مچی دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے حیرانی سے نظر دوڑا کر دیکھا تو ایک دمدار مضبوط بدمعاش آدمی اور اس کے دیگر ساتھی خون میں لت پت اوہان کو کالر سے پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے سے اندر لا رہے تھے۔ پیغام کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اوہان پر سے ہوتے ہوئے اس کی نظر ہیل پر ٹک ٹک کرتی مغرور انداز میں گردن اکڑا کر چلتی عریشہ پر پڑی۔ فاخر نے اسٹیشن کے اندر مین ہال کے بیچوں بیچ اوہان کو دھکیلا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ پیغام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے گرنے سے بچا لیا۔ اوہان، یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ کیسے ہوا ہے یہ سب؟ پیغام نے اسے سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ مسٹر اوہان، اتنا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، تمہارا گیم ختم ہو چکا ہے، اب جلدی سے سچ اگلو۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے عریشہ تندی سے غرائی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مس؟ پیغام کی باتیں پہ بل نمودار ہوئے، پر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اوہان اس کے بازوؤں سے الگ ہوا۔ پیغام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری پیغام، عریشہ نے ہمارا جھوٹ پکڑ لیا ہے، اسے معلوم پڑ گیا میں آرجے پیغام نہیں ہوں۔ اوہان درد سے کراہتے جبڑے کو ہتھیلی سے مسلتے معذرت خواہ ہوا۔ عریشہ نے لائٹ براؤن آنکھوں کا رخ سامنے کھڑے مڈل کلاس مگر سمارٹ مرد کی جانب کیا۔ ایک جھماکے سے کچھ ماہ پہلے ہوئے واقعات اس کی نظروں میں گردش کرنے لگے جب اسی نے اوہان کو آرجے پیغام کہہ کر متعارف کروایا تھا۔ پر اس سے زیادہ تو تمہاری آواز آرجے پیغام جیسی ہے۔ اس سے اپنا کہا جملہ یاد آنے لگا۔ گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ وہ ان کی ساری آٹو ٹیوننگ اور شو آرگنائز میں ہی کرتا ہوں، اس لیے آواز کی پچ سیم لگ رہی ہوگی۔ اسے سامنے بے دم کھڑا عام کپڑوں میں ملبوس لڑکے کا جواب یاد آنے لگا۔ افسردگی اب طیش میں بدل گئی۔ اسے اپنی بے عقلی پہ بے حد غصہ آیا جس کا نشانہ پیغام بنا۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیسے حالات سنبھالے کہ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زناٹے دار تھپڑ پورے ہال میں گونجا۔ نازک ہاتھوں کا تھپڑ اتنا زوراور تھا کہ پیغام بے ساختہ ایک جانب کو ہو گیا۔
اسٹیشن میں درپیش جھڑپ میڈیا اور رپورٹرز میں چنگاری کی صورت پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ریڈیو اسٹیشن کے پورے احاطے میں نیوز رپورٹر اور سوشل میڈیا ورکرز کا جمگٹا سا لگ گیا۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں لڑکیوں کے دلوں سے کھیلنے کا؟ عریشہ اتنی اونچا آواز میں چلائی کہ اس کی آواز اسٹیشن کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی واپس آئی۔ پیغام لب بیچے نظریں جھکائے سیدھا ہوا۔ پورے اسٹیشن میں سکوت چھا گیا۔ ہر ایک کی شکوہ کو نظریں اوہان اور پیغام پر جمی تھیں۔ اوہان نے اپنا اور اسٹیشن کا تماشا بننے پر افسوس سے سر جھٹکا۔ میڈیا رپورٹرز کے کیمرے ہر چیز کو شہر بھر کے ٹی وی چینلز پر لائیو دکھا رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر بائیکاٹ آر جے پیغام کا ٹرینڈ چلنے لگا۔ کیا نہیں جانتے کہ تمہاری آواز سن کر کتنی ہی لڑکیوں نے تمہیں اپنا آئیڈیل مان لیا ہوگا؟ کتنی تمہاری یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں گی؟ میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ عریشہ نے چلاتے ہوئے پیغام کو گریبان سے جکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ پیغام نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی سیاہ آنکھیں پہلی مرتبہ عریشہ کی لائٹ براؤن آنکھوں سے ٹکرائیں۔ ان آنکھوں کی معصومیت دیکھ کر عریشہ کے دل کی دنیا تہہ و بالا ہو گئی۔ اس نے فوراً سے اسے پرے کیا۔ آواز تو جان کو نہ تھی ہی، پر وہ آنکھوں میں الگ ہی تاثر لیا تھا۔ مگر اس وقت اس کے دھوکے کا دکھ اس قدر انتہا پر پہنچ چکا تھا کہ باقی سارے احساسات خاک کے مانند تھے۔ کیا غلطی تھی میری؟ ایسا دھوکا! اپنے دوست کو اپنا نام دے دیا، مجھے اتنا عرصہ دھوکے میں رکھا۔ تمہیں مجھ سے نفرت تھی تو منہ پہ بول دیتے، پر ایسا فریب! اگر اس جھوٹ کی آڑ میں میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا تو؟ دکھ اور ملال سے اس کا گلا رند گیا۔ اس کا دل کیا وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اتنا چیخے کہ کلیجہ پھٹ جائے۔ سوری، پیغام ایک ہی لفظ کہہ سکا۔ نہیں آرچے پیغام، تمہیں معافی نہیں، سزا ملے گی، اور ایسی سزا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ ایسی سزا کہ دوبارہ عریشہ دورانی سے ٹکرانے کی جرت نہیں کر پاؤ گے۔ عریشہ نے دانت پیستے ہوئے اسے گھورا۔ پیغام اور اوہان میں پریشان کن نظروں کا تبادلہ ہوا۔ باقی کارکنان میں چمگوئیاں ہونے لگیں۔ آج کے بعد آر جے پیغام کی آواز کسی ریڈیو میں نہیں گونجے گی۔ اسے ابھی ریڈیو اسٹیشن سے نکال دو۔ اس کا مطالبہ اوہان سے تھا۔ اوہان نے بے چینی سے عریشہ کو دیکھا۔ عریشہ پلیز، بات مت بڑھاؤ، میں اسے نہیں نکال سکتا اسے۔ اوہان منت سماجت پر اتر آیا۔ عریشہ، پیغام نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر مخاطب کیا، پر وہ مڑ کر اسے ایک اور تھپڑ جڑ گئی۔ تم تو بات ہی مت کرو مجھ سے، اور ہاتھ تو بالکل مت لگانا۔ پاگل تھی تمہارے پیچھے، ساری دنیا وار دینے کو تیار تھی، اور تم نے کیا کیا؟ شکوہ کن نظریں پھر سے جا ملیں۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا سو کالڈ آر جے پیغام، تم خود آؤ گے میرے پاس، معافی کی بھیک مانگو گے، گڑ گڑاؤ گے میرے سامنے۔ یاد رکھنا، تمہیں ان سب کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انگلی اٹھا کر دھمکاتے ہوئے وہ غرائی۔ پیغام کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے تو پلٹ کر گیٹ کی سمت بڑھ گئی۔ فاخر اس کے دفاع میں آگے آیا۔ اس کے بقیہ ساتھی پوری ہال میں پھیل گئے۔ فاخر، اسٹیشن کو چلا دو، راکھ بنا دو اس جگہ کو، اور شروعات آر جے پیغام کے اسٹوڈیو سے کرو۔ آج کے بعد آر جے پیغام اور FM 88 کا کوئی نام نہیں لے گا۔ عریشہ نے حاکمانہ انداز میں تنبیہ کیا اور آنسوؤں سے لبریز آنکھیں لیے باہر جانے لگی۔ فاخر کے آدمی فوراً حرکت میں آئے اور پیغام کے اسٹوڈیوز میں آگ لگا دی۔ پیغام کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، کیسے اپنی غلطی کا مدافع بنے۔ اوہان اسٹیشن کو آگ کی زد میں دیکھتے تڑپ اٹھا۔ اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ وہ عریشہ کے پیچھے ہو لیا۔ پلیز روکو ان کو، ایسا مت کرو عریشہ، میں معافی مانگتا ہوں، میرے بابا یہ سب دیکھیں گے تو مر جائیں گے، پلیز سٹاپ دس۔ اس نے عریشہ کا راستہ روک لیا اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ عریشہ نے آنسوؤں کا ریلا روک کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسٹیشن بچانا ہے یا دوست کو؟ ایک آبرو اٹھا کر آفر دی۔ اوہان نے گردن موڑ کر پہلے آگ لگے اسٹیشن کو دیکھا اور پھر بے دم کھڑے پیغام کو۔ فیصلہ مشکل تھا پر ضروری تھا۔ اسٹیشن بچانا ہے، پلیز اب روکو یہ سب۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر پیغام نے آنکھیں میچ کر لمبا سانس لیا۔ عریشہ نے فاخر کو صدا دی۔ وہ تیزی سے پیغام کے سمت آیا اور اسے بازو سے کھینچ کر اسٹیشن سے باہر نکالنے لگا۔ اس کے گھنٹوں نے مزید آگ لگانا بند کر دیا۔ اوہان نے اپنے جذبات کو ضبط کرتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ تمام رپورٹرز اور میڈیا کے مابین آر جے پیغام ریڈیو اسٹیشن سے باہر نکال پھینکا گیا۔ لڑکھڑا کر خود کو گرنے سے بچاتے کیمروں کے فلیش لائٹ سے بچتے وہ بلڈنگ کے پچھلے حصے کی چھوٹی سی گلی میں نکل گیا، اور عریشہ اشکبار نظروں سے اس کے اوجھل ہونے تک اسے دیکھتی رہی۔ وہیں اوہان کا رخ اپنے اسٹیشن کی جانب تھا، جو آدھے سے زیادہ جھلس گیا تھا۔ ہر سو مایوسی کا عالم تھا۔ ایک جھوٹ نے 3 زندگیاں برباد کر کے رکھ دی تھیں۔ اوہان اپنے ریڈیو اسٹیشن سے محروم ہوتے ہوتے بچا تھا۔ پیغام کی آخری امید بھی اب ختم ہو چکی تھی اور عریشہ کا دل ٹوٹ کر چور چور ہو چکا تھا۔
جھوٹ کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتا ہے، وقت گزر بھی جائے مگر جھوٹ کی وجہ سے دیے گئے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ اوہان رات کو دیر سے گھر پہنچا اور اپنے زخم چھپا کر سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ عریشہ فاخر کو اس کی رقم ادا کر کے ٹوٹا دل لیے گھر آ کر کمرے میں بند ہو گئی۔ پیغام دبے پاؤں گھر میں داخل ہوا اور چھت پر چلا گیا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا یا مان، وہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اتنی محنت سے، اتنے سالوں سے خود کو میڈیا اور فینس کی نظروں سے دور رکھنے کی اس کی کوشش مٹی میں جا ملی۔ کبھی اس کی آواز کے بدلے اسے عزت اور محبت سے نوازا جاتا تھا، اور آج اسے حقارت اور شکوہ شکایت کے ساتھ غصہ بھی بطور تحفہ ملا تھا۔ ایک جھوٹ کے لیے اتنی ذلت اٹھانی پڑے گی اس کے گمان میں نہ تھا۔ رات کو پیش آئے سارے واقعات اسے بری طرح چبھنے لگے۔ دل میں اٹھتا درد شدت اختیار کرنے لگا۔ یہ سوچ کر کہ اس وقت وہ اوہان سے معافی نہیں مانگ پایا تو ابھی مانگ لے۔ اس نے اسے کال ملائی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، مگر پیغام کو یقین تھا کہ اوہان اس کی کال ضرور اٹھائے گا۔ فون پر بیل جاتی رہی لیکن مخالف سمت سے جواب نہ ملا۔ دل کے بقیہ حصے بھی چکنا چور ہو گئے۔ وہیں اوہان موبائل سائلنٹ پہ کر کے اپنی حالت درست کرنے لگا رہا۔ پہلے اس نے اپنے چہرے پہ لگے خون صاف کیے، پھر کپڑے چینج کر کے دوائی لگائی۔ درد اور تکلیف کے باعث ہاتھوں میں سکت نہ تھی، اس لیے سستی سے لگا رہا۔ اس پورے عمل کے دوران وہ کافی مرتبہ اپنے موبائل اسکرین پر پیغام کا نام جگمگاتے دیکھ چکا تھا، مگر اتنا سب ہونے کے بعد فی الوقت وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا۔ غلطی دونوں کی تھی تو سزا بھی برابر ملی۔ اس کا نہ صرف منہ ٹوٹا تھا بلکہ اسٹیشن کو بھی بھاری نقصان پہنچا تھا، جس کے لیے اسے اپنے بابا کے سامنے جواب دہ ہونا تھا۔ اس نے اس وقت پیغام اور اس کی دوستی سے زیادہ اپنا اسٹیشن اور اپنے بابا کو ترجیح دی تھی۔ عریشہ کی حالت ان دونوں سے کئی زیادہ غمگین تھی۔ جسے اس نے اتنا چاہا، جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو بدل دیا، اسی کے ہاتھوں اسے دھوکہ ملا۔ پیغام کو پانے کی خوشی میں جو مثبت بدلاؤ اس نے اپنائے تھے وہ یکدم ریت کے ذرے جیسے کہیں دفن ہو گئے۔ وہ کمرے کی ہر شے کو اپنے عطاب کا نشانہ بناتے تہس نہس کر گئی۔ ڈیکوریشن ہو یا اینٹیک پیس، اس نے کسی چیز کو سلامت نہ چھوڑا۔ کولدان اور لیمپ دور دور اچھال کر پھینک دیے، جبکہ کھڑکی کا شیشہ توڑتے ہوئے اس نے خود کو بھی زخمی کر دیا۔ تھکی ہاری بیڈ کے کنارے اوندھے منہ لیٹے، ہاتھ دراز کیے زخم سے خون بہتے قطرے دیکھتی رہی۔ ہر قطرہ اس کے دل پر تیزاب کی مانند گر رہا تھا اور اسے اندر سے جلا رہا تھا۔ روتے روتے جب آنسو ختم ہو گئے تو رخسار صاف کر کے اٹھی اور آخری آلہ توڑنے لگی، وہ ریڈیو ڈیوائس جو اسے پیغام سے جوڑے ہوئے تھا۔ غم و ملال سے چیختے اس نے ریڈیو دیوار پر دے مارا۔ آئی ہیٹ یو پیغام، جتنی شدت سے تم سے محبت کی تھی اتنی ہی شدت سے اب تم سے نفرت کرتی ہوں۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، اونچا چلاتے ہوئے پھر سے آنکھوں سے آبشار بہنے لگی۔ اول تو ماں باپ کے رویے نے دکھ دیا تھا۔ ان کے حصے کی محبت پانے جب اس نے کسی اور سے دل لگایا تو اس نے بھی اسے بے رحمی سے توڑ دیا۔ منور صاحب کے گھر میں سوگ کا سما تھا۔ نہ کسی نے ناشتہ کیا اور نہ کھانے کی خواہش ظاہر کی۔ انزلہ بڑی مشکل سے بابا کو 2 گھونٹ جوس پلا کر کچن کے جانب جا رہی تھی جب گیٹ پر دستک سنی اور گلاس ٹیبل پر رکھ کر گیٹ کھولنے چلے گئی۔ پیغام کل رات کے ہی حلیے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہان سے ملنا ہے۔ گیٹ کھلتے ہی وہ انزلہ سے 2 ٹوک انداز میں بولا۔ کل رات ٹی وی پر سب لائیو دکھا رہے تھے۔ اسٹیشن کو آگ میں جلتا دیکھ کر بابا کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے۔ بھائی ان کے لیے بہت پریشان ہیں۔ آپ اس وقت ان سے نہ ملیں تو بہتر ہے، انزلہ نے سپاٹ جواب دیا۔ پیغام نے سر اٹھا کر لان میں کھلتی اوہان کے کمرے کی کھڑکی کی سمت دیکھا۔ پردے کے پیچھے ایک سایہ لہرایا تھا۔ وہ اوہان ہی ہے۔ یہ بات سمجھنے میں اسے دقت نہ ہوئی۔ انزلہ کی اسے نظر انداز کرنے کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی، اس لیے اس کے مزید گویا ہونے سے قبل گیٹ بند کر دیا گیا۔ پیغام افسوس کرتے لمبا سانس خارج کر کے الٹے قدم لوٹ گیا۔ فٹ پاتھ پر پیدل چلتے، پیروں کے نیچے زمین، روڈ پر دوڑتے ٹریفک، سر پہ نیلے آسمان میں چمکتے آفتاب کو دیکھ کر پھیکا سا مسکرایا۔ کیا اللہ نے اسے بیکار بنایا تھا؟ اتنی بھیڑ میں اس کا کوئی مول تھا ابھی یا نہیں؟ انسانوں کے مابین شاید نہ ہو، پر اس پاک رب کے دربار میں کوئی مخلوق بیکار نہیں ہوتی۔ اس نے رزق کا ذمہ خود پر لیا ہے اور شکر کا ذمہ انسان کے حوالے کیا ہے۔ تو کیا انسان نے ہوا کے بدلے اس کا شکر ادا کیا؟ کیا انسان نے زمین پہ کھڑے پیروں کا شکر ادا کیا؟ روڈ پر دیکھتی آنکھوں کا شکر ادا کیا؟ سینے میں دھڑکتے دل و دماغ، آنت گردہ، کوئی ایک عضو بھی نکارا ہو جائے تو انسان معذور ہو جائے، پھر ان سب کو بنانے والے، چلانے والے سے ناشکری کیوں؟ یہ سب سوچتے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مگر کہتے ہیں نا، اللہ دوسرا راستہ کھولے بغیر پہلا راستہ بند نہیں کرتا۔ اسے اسٹیشن سے نکال دیا گیا، پر رب نے تو تھام کر رکھا۔
کچھ مسافت کر کے ایک نئے شاپنگ مال کا تعمیراتی کام چل رہا تھا۔ اس کے قدم اپنے آپ اس کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں کھڑے ٹھیکیدار نے مزدور کو ڈپٹ کر اس کی جانب رخ کیا۔ مجھے بھی کوئی کام دیجیے۔ اس کی خستہ حالت اس کی بے روزگاری کی واضح ثبوت دے رہی تھی۔ پیغام اللہ کے دیے انمول تحفے سے ابھی تک پوری طرح واقف نہ تھا۔ اس کی پرکشش آواز تھی اور اس کا نرم لہجہ جو ٹھیکیدار کو بھی ایک پل میں پگھلا گیا۔ اس نے سر اسپات میں ہلاتے آس پاس دیکھا۔ وہ سیمنٹ کی بوریاں اوپر پہنچانی ہیں، کر لو گے؟ ٹھیکیدار نے تائید چاہی۔ اس نے خوشی خوشی حامی بھری اور بوریوں کی سمت پھڑ گیا۔ رزق حلال کمانے کے لیے کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ فی الوقت اسے جو ذریعہ ملا اس نے اپنا لیا۔ بوریاں ہاتھ گاڑی میں ڈال کر پتھریلے راستے پر اوپری منزل پہنچانے لگا۔ چونکہ وہ آدھے دن سے کام پہ لگا تھا اس لیے آدھے دن کے پیسے ملے۔ مغرب کے بعد 700 روپے ہاتھ میں لیے اللہ کا شکر ادا کرتا گھر کے جانب روانہ ہوا۔ پیغام، کیا ہوا؟ کپڑوں پہ اتنی دھول مٹی کیوں لگی ہے؟ گر تو نہیں گئے تھے؟ امی اس کے بکھرے مٹی سے لتھڑے بال اور کپڑے دیکھ کر چونک گئیں۔ کچھ نہیں امی، ایک تعمیراتی جگہ پر کام ملا ہے، اس نے تھکے ہارے چارپائی پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اللہ برکت دے، میں کھانا لاتی ہوں۔ امی دعائیں دیتی کچن میں پڑ گئیں۔ کھانا لگانے پر امی نے اسے آواز دی تو وہ ہاتھ دھونے اٹھ کر صحن میں لگے سنک کے پاس آیا۔ کل تک جہاں اس کے ہاتھوں میں اسٹوڈیو کا مائک ہوا کرتا تھا، آج ان ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے تھے۔ جھوٹ کی وجہ سے زندگی ایک پل میں کیسے پلٹ جاتی ہے، یہ سوچ کر اس نے آئندہ کبھی نہ جھوٹ بولنے اور نہ کسی کو دھوکہ دینے کی قسم کھا لی۔ حقیقت کو افشاں ہوئے ایک ہفتہ بیت گیا۔ پیغام اس تعمیراتی کام میں لگ گیا اور روحان نے اسٹیشن میں مرمت کا کام شروع کر دیا۔ عریشہ اپنی کمپنی کے کام میں جٹ گئی لیکن چاہ کر بھی پیغام کی محبت دل سے نہ نکال سکی۔ تمہیں ایک کام کتنی مرتبہ سمجھانا پڑے گا؟ عقل ہے کہ نہیں؟ کس کام کی سیلری لیتے ہو؟ گیٹ آؤٹ! اور ایسا کام لے کر دوبارہ میرے پاس مت آنا، ایڈیٹ! سامنے رکھے کاغذات کارکن کے منہ پہ مارتے دھاڑی۔ کیبن کے باہر کارکنان میں چہمک گوئیاں ہونے لگیں۔ کیا ہو گیا ہے ان کو؟ سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتی۔ میں تو ریزائن کرنے کا سوچ رہا ہوں یار، روز روز اتنی انسلٹ کرتی ہیں۔ ایک امپلائی نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ بریک اپ کے بعد بچا ہوا دماغ بھی خراب ہو گیا اس کا، اپنا ڈپریشن دوسروں پہ اتارتی ہے۔ بیچاری کا قصور بھی نہیں، اتنا بڑا دھوکہ ہوا اس کے ساتھ۔ دوسرا امپلائی کو عریشہ کی دماغی حالت پہ ترس آنے لگا۔ طابر صاحب کا بھی بس نہیں چل رہا ورنہ وہ اسے پاگل خانے میں ڈال دیں، ان سے بھی تمیز سے بات نہیں کرتی۔ اور اسی طرح سے دیگر امپلائیز بھی کچھ ایسے ہی تبصرے کرتے رہے۔ کیبن میں اکیلی رہ جانے کے بعد اس نے سیٹ پر بیٹھے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ دل شدت سے ایک مرتبہ پیغام کی آواز سننے کو چاہ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتے خود کو ڈپٹنے لگی مگر زیادہ دیر تک خود کو نہ روک پائی اور موبائل اٹھا کر پیغام کے پیجز ڈھونڈنے لگی۔ اس کے انسٹاگرام فین اور یوٹیوب کے تمام اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے گئے تھے۔ ایک ٹیس سی دل میں اٹھ کر معدوم ہوئی۔ 2 آنسو ٹوٹ کر ٹیبل پہ رکھی پیپرز میں جذب ہو گئے۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کرتے ہوئے پیپر اٹھا لیا۔ وہ اگلے ماہ منعقد ہوئے ینگ بزنس مائنڈز کے ایونٹ کا دعوت نامہ تھا۔ اس نے سر پیچھے گرا کر دل میں نیا عزم بنایا۔ پیغام کو بھولنا اگرچہ مشکل تھا تو اس نے اس کی یادوں کو ہی اپنا ساتھی بنانے کا فیصلہ کیا۔ شام کو گھر آئی تو لاؤنج میں سیرت بیگم کے ہمراہ چند مہمان تشریف فرما تھے۔ ہیل کی ٹک ٹک پر انہوں نے گردن گھما کر دیکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ لو آ گئی عریشہ، آؤ بیٹا ہمیں جوائن کرو، مرتضیٰ صاحب کب سے تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ موم اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے ساتھ لے آئیں۔ ڈائننگ روم کے بڑے صوفے پر ادھیڑ عمر صاحب اور ایک نوجوان خوبرو لڑکا تشریف فرما تھے۔ عریشہ ماحول کو دیکھتے ہی مشکوک ہوئی۔ وہ سلام کرتی ان دونوں مرد حضرات کے سامنے بیٹھی۔ سیرت بیگم اور مرتضیٰ صاحب کے انداز گفتگو سے بے تکلفی اور دوستی واضح تھی۔ حال احوال دریافت کرنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو عریشہ سے مخاطب ہونے کا مشورہ دیا۔ ہاں کیوں نہیں عریشہ، جاؤ فرحات کو ساتھ لے جاؤ، میک ہم فیل لائک ہوم۔ سیرت بیگم بظاہر مسکرا رہی تھیں مگر آنکھوں میں سختی لیے اسے گور رہی تھیں۔ 1 منٹ موم، کہ کیا چل رہا ہے سب؟ اس نے اپنے شک کو حقیقت میں بدلنے سے پہلے تائید چاہی۔ بیٹا میں اور آپ کی موم نے آپ دونوں کا رشتہ کروانے کا فیصلہ کیا ہے۔ مرتضیٰ صاحب خوش مزاجی سے گویا ہوئے۔ ان کی بات پر سیرت بیگم نظریں چرا کر رہ گئیں جبکہ فرحات کی مسکان اور بڑی ہو گئی۔ عریشہ استہزائیہ ہنستے ہوئے موم کو دیکھنے لگی۔ سیریسلی موم؟ اس نے پہلے موم کو مخاطب کیا اور پھر مرتضیٰ صاحب کی جانب رخ کیا۔ ویسے انکل آپ کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی ہے نا، اور موم بھی میرے ڈیڈ کے ساتھ لڑتے ہوئے بوڑھی ہو گئی ہیں، آپ دونوں آپس میں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ عریشہ نے آنکھیں گھما کر باری باری تینوں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے سیرت، اپنی بیٹی کے ہاتھوں انسلٹ کروانے کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ مرتضیٰ صاحب غصے میں آ گئے۔ نہیں وہ یہ تو کچھ بھی بول دیتی ہے۔ عریشہ مائنڈ یور لینگویج،
مرتضیٰ صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتے سیرت بیگم نے عریشہ کو ڈپٹا. ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سوٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھو تو. اپنی بے شرمی سے باز نہ آتے اس نے موم کو مرتضیٰ صاحب کے ہم کنار کھڑا کر دیا. وٹ نان سینس. پاپا چلیے یہاں سے، مجھے ایسی بے شرم لڑکی سے شادی ہی نہیں کرنی. اب کی بار فرحاد بولا. وہ پاپا کو ہاتھ سے تھامے وہاں سے جانے لگا. چلیے پاپا، بہت انسلٹ ہو گئی ہے. فرحاد اسے نظر انداز کر کے روانہ ہو گیا. سیرت بیگم ان دونوں کو جاتے دیکھ کر دکھ بھری آہ بھر کے رہ گئیں. عریشہ اتنا اچھا رشتہ ڈھونڈا تھا، ایسی جگہ تمہیں پھر کبھی نہیں ملے گا. سیرت بیگم افسوس سے سر پکڑ کر بیٹھ گئیں. مجھے شادی نہیں کرنی موم. عریشہ اپنا فیصلہ دہرا کر وہاں سے چل پڑی. دن ڈھل گیا اور شام کی تاریکی ہر سو چھا گئی. عریشہ نیچے نہیں آئی تو نینی اس کے لیے کھانا اوپر ہی لے آئیں. عریشہ کھانا کھا لو، صبح سے کچھ نہیں کھایا تم نے. نینی نے ٹرے ٹیبل پہ رکھا اور خود بالکنی میں اس کے پاس آ گئیں. عریشہ افق میں دیکھتی سوجی آنکھیں بند کر کے سیدھی ہوئی اور لمبا سانس خارج کیا. نینی، میں اتنی بری ہوں کیا؟ سوال غیر ارادی طور پر ہوا. نہیں تو، ایسا کیوں سوچتی ہو؟ تم تو بہت اچھی ہو. نینی نے اسے دلاسا دیا. تو سب مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ میرا دل کیوں توڑ دیتے ہیں؟ میں اتنی بری ہوں کیا؟ کبھی کوئی مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا. اس کا صبر ٹوٹنے لگا. ہر کام کا صحیح وقت ہوتا ہے. تمہاری زندگی میں بھی وہ صحیح وقت ضرور آئے گا. نینی اس کے سرہانے ٹک گئیں. کب آئے گا وہ وقت؟ کہیں تب تک میں مر ہی نہ جاؤں. عریشہ نے ان کے بازو پر سر رکھ کر چہرہ چھپا لیا. وہ آنسو ضبط کرتے ہوئے تھک چکی تھی. بہت جلد آئے گا، تم صبر رکھو. تمہیں سمجھنے والا ضرور آئے گا. نینی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گویا ہوئیں. عریشہ ان کے سینے میں سر چھپائے سسکیاں لیتی رہی. پیغام کو کھونے کا غم ہلکا ہو کر ہی نہیں دے رہا تھا.